exiting the FATF grey list, was an important development for Pakistan. And I must remind you कि हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले, हमने 2 action plans मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले grey list से निकले. The Minister of State, Ms. Hina Rabbani Khar, led this effort as the chairperson of the National FATF Coordination Committee. And जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज़्यादा शोशा के साथ नहीं, यही वजह है कि हम FATF के जो ग्रे लिस्ट थे उससे निकल सकें. In this regard, years of technical work in progress by all state national states, इसलिए कि हिना ने ये लिखा भी है मेरे लिए, तो अब मैं सबको तारीफ करूंगा, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत जो है behind the scenes इसके हिना रबानी खर साहिबा की थी. In this regard, years of technical work in progress by all national stakeholders needed to be recognized internationally. We were able to project our progress successfully and have it duly recognized by the FATF, thwarting diplomatically the designs of major detractors. Instead of celebrating this success, we remained focused on the job. We also led a legislative process to ensure that our gains at the FATF are consolidated. Engaging Europe and the United Kingdom constructively was a priority for us. Countless meetings and bilateral visits to and from Europe, as well as on the sidelines of multilateral meetings, have reinvigorated our ties. We seek from these countries better access for our goods, visa facilitations, especially for students, work opportunities for our skilled people, and cooperation in the education, science, and technology. We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह, कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं, बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं, और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security, and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this furbish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year, it was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the
General Assembly at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As foreign minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva. See, یہ تو جنیوا پہ پہنچ گئے، اس سے پہلے تو ہم نے کافی کچھ کیا تھا، میں آپ کو یاد دلواتا ہوں۔ ایک تو OIC کی پلیٹ فارم سے جب ہم کاؤنسل آف فارن منسٹرز کے سربراہ تھے، تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے، ان کے اپنے CFM کے پلیٹ فارم سے تو obviously اس چیز کو کنڈیم کیا، مگر ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے جو 15 مارچ اسلاموفوبیا کا انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا ڈکلیئر تو ہو چکا تھا، مگر اس کی کوئی منانے کے طریقہ کار نہیں تھا، تو ہم نے تاریخ رقم کیا اور OIC کا پلیٹ فارم سے ہم نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں یہ دن منایا۔ ایک طرف یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کو ساتھ بٹھایا، دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا پریزیڈنٹ ہے اس کو ساتھ بٹھایا، پوری دنیا کو سامنے جو ہے جنرل اسمبلی کا، یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی کے جو فلور ہے وہ سب موجود ہیں، ہر ملک نے اپنے بات کی اور یونینمسلی نہ صرف اسلاموفوبیا کو کنڈیم کیا، مگر ہمارے ساتھ OIC کے ساتھ the International Day to Combat Islamophobia یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی میں منایا گیا۔ یہ تاریخی بات تو تھا، مگر افسوس کے ساتھ جو انسیڈنٹس ہیں اسلاموفوبیا کے، جو انسیڈنٹس تھے for the desecration of the Holy Quran in some countries in Europe، وہ ہوتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ادھر لکھا ہے، ایک اور تاریخی جو قدم تھا جو پہلی بار ہوا تھا کہ OIC کا نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنیوا میں we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence۔ اور یہ بھی ایک بڑا تاریخی اچیومنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کا موقف کو، مسلم امہ کا موقف کو، جو UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہ آپ کے موقف کو مانا ہے اور آپ کا ریزولوشن وہاں سے پاس کر چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ایک significant achievement تھا۔ I've only mentioned some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners: Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues and aapko yaad hoga climate change, United Nations Economic and Social Council ECOSOC,
UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service, that despite ہمارا جو وسائل ہے وہ کم ہوں گے, لیکن ہمارا جو امبیسڈرز ہے, ہمارا جو فورن آفس کے لوگ ہیں, ان کی محنت کی وجہ سے کم وسائل کے باوجود ہم اتنے سارے جو عہدے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے حاصل کیے ہیں. پاکستان کی نمائندگی ان اہم جگہ میں ہم نے یقینی بنایا. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms پہ تو میں آ جاؤں گا, لیکن ایک بات جو میرے خیال میں ہم سے مس ہوا اس میں, if I'm not wrong, وہ جو کلائمیٹ ایڈوکیسی کا موقع ہمیں ملا فورن آفس کی پلیٹ فارم سے اور آپ کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ان دنوں میں تقریباً 1 سال پہلے جب یہ سیلاب ہو رہا تھا اور ہم تو گراؤنڈ پہ موجود تھے, اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا, میں کبھی اپنی زندگی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کو جب میں نے اتنا تباہی دیکھا. میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان جن کا وسائل ہمارا اتنا کم ہے, اتنا چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو, ہم کیسے اس مشکل وقت سے آگے بڑھیں گے. مگر ہم نے فوراً یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو نہ صرف اوبیسلی دعوت تو دیا, مگر یہاں پاکستان لے کر آئے, پاکستان میں اس کو سیلاب متاثرین کے پاس لے کے گئے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ ہم کس قسم کا قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. پھر اس کی فوراً بعد جو ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے, تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا جو UN جنرل اسمبلی کا ٹائم تھا پورا کلائمیٹ میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا تھا, اور بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا تھا. اس نے ہمارے لیے اس کا گراؤنڈ فلور پہ ایک بڑا سا ایک شو کیس رکھا تھا جہاں تصویریں تھے, ڈاکیومنٹری فوٹیجز تھے. اپنا یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا, وہ سیشن میں آپ کسی کا تقریر بھی سن لیں, اوبیسلی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا تقریر تو اپنی جگہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہے, مگر اس لیے کہ اس نے اتنا لیڈ لیا اور اتنا ہمارا ایشو کو ان کا اپنا ایشو بنا دیا تھا, تو پورا یونائٹڈ نیشنز میں ابھی شاید ان دنوں میں جب 9/11 کے فوراً بعد تب پاکستان اتنا فوکس میں تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ سیلاب کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے دوران ہر ملک نے نہ صرف آپ کا ذکر کیا مگر آپ کو مدد فراہم کیا, آپ کو نہ صرف ریلیف کا سپورٹ دلوائے تھے, اور ان دنوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کو مدد کر رہا ہے. وہاں سے ہم نے COP27 پہ گئے تھے. COP27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی, اور COP27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا, ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال,
اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے، اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں، سب یا یوکرین سوچ رہے ہیں، سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں، تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے، مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا، اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا، پارٹیزان ہوگا، ایک دوسرے کے شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے، ہمارے دوست ممالک نے، ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے سرپرائزنگ جگہ سے، جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں آپ کا سکسیسفل ڈپلومیسی، آپ کو مدد فراہم کا اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے، جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے، بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے. اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی، تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو، وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے، وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے، نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان اے جنریشن. انشاءاللہ تعالیٰ میں 2 ملین گھر بنا کے دوں گا. 2 million families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions. ہمارا جنیوا، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا، اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے، وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں میں نہ پیسہ دلوا سکا، نہ ریلیف دلوا سکا. اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں، مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے، یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں، مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہے. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں، مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا ہے، یا وہ بالکل 100% گر چکے ہیں، یا وہ اب وہ قابل نہیں ہے کہ ان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست میں وہ اب سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ تعلیمی ادارے بھی بنائیں گے. ہمارے سڑکیں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اریگیشن نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے، ایگریکلچر میں جو پہنچا تو سو پہنچا. مگر یہ جو گھروں کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے، اپنی زمین اپنا مکان کا جو پروگرام ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب لے کر آئے گا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں چینج مینجمنٹ انیشیٹو، جو ہمارا ریفارمز کا انیشیٹو تھا فارن آفس کا. میرے خیال میں نے کافی آپ کو بریف کیا ہے اس پہ، مگر پھر بھی میں ایک بار پھر اس پہ بتاتا ہوں. تو بائی بینگ سورٹ آف کاگنیسنٹ آف دا فیکٹس کہ ہمیں ریفارم لے کر آنا تھا، اور فارن آفس کو ماڈرن دنیا میں پش کرنے کی کوشش کرنا کا سوچ تھا، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم ایک نوجوان وزیر خارجہ ہیں، تو امید بھی یہی تھا کہ کچھ
नए reforms हम लेकर आएंगे. So therefore, under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration, and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy का भी board जो है वो पहली बार शायद 12 साल बाद हमने Foreign Service Academy का जो board है वो भी host किया और ये आपका Foreign Service Academy का alhamdulillah reform भी हो रहा है. At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I'm happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Cha wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, या cadre strength हो, हमने और हम वजीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं. ये पॉइंट्स हमने अपने पहला कैबिनेट मीटिंग में उठाए थे और पूरा 16 महीने जो है हम सब लड़ते रहे और हम वजीर आज़म साहब के इसाक़दार साहब के ख़ास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि आखिर का जो काम मोफा में 11-12 साल से नहीं हो सका हमारे हाथों से हो गया. मेरी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा इस इदारा को होगा और जो लोग इधर दिन रात मेहनत करते हैं उनका हक थे उनको अपना हक हमने दिलवाए हैं. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, or camp offices का अब नाम तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला जल्द आज रात ही, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So इसका सोच ये था कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास तो ज़्यादा इख्तियार है, ज़्यादा काम है, मगर आपका जो कैंप ऑफिस है वो प्रोटोकॉल के अलावा उनका इतना ज़्यादा ना इख्तियार है, ना स्कोप है, ना मैंडेट है, ना तो इसलिए कि अब हमारा कार्डर स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो गया है और बाकी रिफॉर्म्स भी आ गए हैं. हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा जिम्मेदारी अपने कैंप ऑफिस को दिलवाए और वो बाकायदा हर सूबे में द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एक आउटपोस्ट हो, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो कैंप ऑफिस है, जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट है फॉर फॉरेन अफेयर्स इन द प्रोविंसेस, वो फिर सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करे. अगर वो वज़ीर आला किसी सूबा का या किसी वज़ीर बाहर जा रहा हो, उनको
थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारा पोजीशन है। अगर वो अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ या किसी मुल्क के सूबा के साथ कोई काम करना चाहे तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको फॉरेन ऑफिस का सपोर्ट मिला जाए। और साथ साथ सारे सूबे में जो है आपके काउंसल जनरल्स मौजूद हैं, उनके साथ मेरा ख्याल में ज़रूरी था कि वहाँ हमारा फॉरेन ऑफिस का एक ऐसा आउटपोस्ट हो डायरेक्ट उनके साथ वहाँ ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेट कर सके। इससे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपको सूबाई हुकूमतों को फ़ायदा मिलेगा, मगर जो काम में हमारा बॉटल टैक्स हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी वजीर खारजा को बताया जाता है कि वो कोई काम पेशावर में करना चाह रहे हैं, जब तक यहाँ से लेके प्लानिंग के पास जाएगा, प्लानिंग से लेके फिर पता नहीं कब तक वहाँ सुबह में पहुँचेगा, बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर डायरेक्टली वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैन सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो मेरा ख्याल में ये अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इनिशिएटिव मोफा को भी फ़ायदा दिलवाएंगे और जो वो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी फ़ायदा दिलवाएंगे। Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honorable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan, and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा। I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our 3 major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair,
of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, let, don't steal Mumtaz's thunder on my last. Okay, लेकिन आप you'll call on people, huh? नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन सा चैनल के साथ हो या? नेवज सर। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियाँ गिनवाई बलावल साहब, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे करीब करीब हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है। तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरन की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल कोई ऐसी मूवमेंट हुई, क्या वजूहत है? मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? आपकी बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं। ये अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शन, जो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं, जब तक भारत उस पर नज़रसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे इंगेज करें। इसके बावजूद, इन कंडीशंस के बावजूद और हमारा पोजीशन के बावजूद, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौके हो, मैं पाकिस्तान का पहला वजीर खارجہ था 12-11 साल बाद जो गोवा गया, इसके बावजूद कि हमारे एतराज़ात थे, इसके बावजूद कि मेरे सर की कीमत लगा हुआ था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़, हमारा हक था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें और वो हक हमने पूरा करवाया। हाँ, वापस आके हमने भारत के साथ जो है अमन के जो मुआहदे हैं वो साइन नहीं किए, लेकिन जितना स्पेस हमारे साथ थे उस स्पेस में हमने 16 महीने में उस स्पेस में हमने मैक्सिमलाइज पाकिस्तान का पोजीशन को किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस पे हो, चाहे वो SCO पे हो, इस हद तक कि हमारा SCO CFM पे जाने के बाद भारत ने ये महसूस किया कि बेहतर होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का SCO का फंक्शन हो वो वर्चुअल किया जाए, ऐसे ना हो कि पाकिस्तान का डेलीगेशन आ जाए और एक बार फिर हमारे लिए मसाइल पैदा किया जाए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि ये रिलेशनशिप ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि द फॉल ऑफ काबुल, अब 1-2 साल ही हो चुके हैं सिंस द फॉल ऑफ काबुल, कि टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में जो सारे चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। मगर मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि हम उनके साथ इंगेज करने के साथ साथ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे हमारा लीडरशिप में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, जहाँ तक अफ़गानिस्तान में औरतों के तालीम के मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने बड़ा एक वाज़े, ओपन और क्लियर पॉलिसी रखा है। हम ना सिर्फ उनके साथ क्लियरली बात करते हैं, आपके साथ क्लियरली बात करते हैं इस इशू पे। OIC के प्लेटफॉर्म से हमने एक और जो तारीखी चीज़ किया था, जो याद नहीं आया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पहली दफ़ा OIC के प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस में वुमेन इन इस्लाम पे मैंने खुद जाके
ایک کانفرنس رکھا, اس کا سربراہی کی, پوری دنیا کو دعوت دلوائی تاکہ یہ ایمفسائز کر سکے, دنیا کو دکھا سکے, OIC کے تمام ممالک اپنے اپنے کیس بتا سکے, کہ میں بتا سکوں کہ میں پاکستان ہوں, میں مسلم ممالک ہوں, اور ہم نے پوری مسلم امہ سے پہلے ہم نے اپنے خاتون وزیر اعظم منتخب کروایا. سعودی آ کے بتا سکے کہ ہم نے ہمارا کراؤن پرنس کی قیادت میں کس طریقے سے عورتوں کے حقوق میں انقلاب لے کر آئے ہیں سعودی عربیہ میں, تاکہ UAE آ کے اپنے بتا سکیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر ڈومین میں عورتوں کو مسلم ممالک ہوتے ہوئے اپنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت واضح پیغام تھا کہ جو ویسٹرن دنیا میں وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلم دنیا کو کہ ہم اپنے عورتوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں, یہ پلیٹ فارم ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا وہ پیغام. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. بلاول صاحب, آپ نے انڈیا کا ذکر کی ہے, چند سالوں میں جو نہیں ہو سکا وہ 16 مہینوں میں نہیں ہو سکتا. کشمیر کا ذکر آپ کی اس میں نہیں تھا, کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یہی. سر آپ کو سننا چاہیے, ذکر تھا. اچھا, اب میرا کوشچن ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید سو گئے تھے میرے پریس کانفرنس کے دوران یا کچھ ایسے. اچھا میرا کوشچن افغانستان کے حوالے سے ہے. اگین طالبان انٹرم گورنمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد کا ابھی تازہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مسائل گھر کے اندر ہی حل کرے, اور میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ہمارے خلاف ایک جو پبلک اوپینین بنانے سے حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے. تو اس کے جواب میں کیا, میں تو کسی کا اسٹیٹمنٹ کا جواب تو میرا نہیں خیال ہے مناسب ہے کہ میں دوں, مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب تو عادی ہیں, وی آر آل یوزڈ ٹو بینگ اے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کنٹری, اور ایک انٹرنیشنل ریکگنائز کنٹری کو ہونے کے لیے کہ سرٹن رولز آف دا گیم ہیں انٹرنیشنل دنیا کے that you have to abide by, اور جب تک you don't abide by those rules کوئی ڈیفیکلٹیز پیدا ہوں گے. جو opinion بنایا جا رہا ہے چاہے وہ افغانستان کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں, وہ ہمارا بیان بازی کی وجہ سے نہیں, زمینی حقائق کی وجہ سے یہ opinions بن رہے ہیں. یہ opinions صرف پاکستان سے نہیں بن رہے ہیں مگر جگہ جگہ یہ opinion بن رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے, پوری دنیا کو ساتھ لے کے, ہم اپنا افغان بہن بھائیوں کو مدد دیں. اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے, مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر کسی کے لیے اپنا سیکیورٹی, اپنے عوام کا سیکیورٹی وہ نمبر 1 پرائیورٹی ہوتا ہے. وہ خود سٹڈی کر سکتے ہیں, گنوا سکتے ہیں. یہ کوانٹیٹیو ایک فیکٹ ہے, یہ میرا opinion نہیں ہے. آپ گن سکتے ہو کہ فال آف کابل کے بعد پاکستان میں کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوئے ہیں. اب میں اس کا جسٹیفیکیشن یا ریزن آپ کو نہیں دیتا ہوں, آپ خود سٹڈی کرے, کوئی اور خود سٹڈی کرے اور مجھے بتا دے. میرا خیال میں ہمارا کوآپریشن, ہمارا انگیجمنٹ بھی ضروری ہے, مگر وہ ممالک جو سیریس ہے, جو واقعی ہی ڈپلومیٹک لیجٹمیسی چاہتے ہیں, واقعی ہی وہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن چاہتے ہیں, تو پھر اس قسم کا بیان بازی کے بجائے ان کو اپنے, ہمارے اور دوسرے ممالک کے جو جینیون کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے پڑیں گے, ورنہ جیسے حالات ہے وہ ویسے ہی رہیں گے, اور اس کا نقصان سب سے زیادہ اور سب سے بھر کر افغانستان کے عوام کو ہوگا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ہمارے عوام کو. شکریہ. سال اضافہ فرام جن گروپ دا نیوز. فارمسٹر, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آؤٹ سائڈ یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اسٹریس میں تھی اور اس کو آپ نے ڈیمیج کنٹرول کیا.
آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ڈیمیج کنٹرول کرنے میں, اور اپنے سکسیسرس کو کیا میسج دے کر جائیں گے کہ وہ اس ڈیمیج کو فردر بھی کنٹرول کریں؟ آپ انڈیا گئے, آپ نے اپنی منسٹر آف اسٹیٹ کو افغانستان بھیجا, آپ خود افغانستان کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیمپ آفیسرس کی امپاورمنٹ کی بات کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آپ یہ سوچ تو کار فرمائی نہیں کر رہی کہ صوبوں کو فارن ٹریڈ کے لیے, ایکسٹرنل بزنس کے لیے امپاور کر دیا جائے اور پرائز کر دیا جائے تھرو سم legislation or constitutional amendment down the road. Okay. Thank you. So صوبے 18ویں ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کو یہ سارے اختیار تھے, مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اب اتنا دوری ہے اسلام آباد کا, یہاں ہم وفاق کو سنبھالتے رہے ہیں جب تک ان کا کام کو ہم دیکھ لیں. اگر وہ جو کیمپ آفیسز آلریڈی موجود ہے, اور ابھی آئی مین کریکٹ می اف ایم رانگ, آئی ایم شیور ان کے پاس زیادہ ہوں گے, لیکن جو ہمارا امپریشن ہے وہ زیادہ تر ان کو پروٹوکول کی ذمہ داری ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروٹوکول سے زیادہ ان کا کام ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کس طریقے سے سندھ حکومت, چاہے وہ چین کے ساتھ ہو یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہو یا انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ایٹسٹرا. ویسے ہی ہو رہا ہوگا باقی صوبوں میں. میں چاہوں گا کہ جو بھی صوبہ ہو, جو بھی ان کا وزیر اعلیٰ ہو, they should be supported to the fullest by the foreign office. and اس وقت وہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس سے لیجسلیشن کے بغیر ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو فارن آفس یہ کام کروا سکتے ہیں. جہاں تک میرا 16 مہینے میں کتنا ڈیمیج کنٹرول, لک آئی تھنک کہ ویسے تو کافی ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے, اینڈ